بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 25 مارچ کی رات 11:30 بجے ہیں ٹورنٹو کینیڈا میں، اور پاکستان میں صبح کے 8:30، اور وہاں پہ 26 مارچ ہے۔ میں ہوں توصیف سید۔ میرا ویلاگ ہر روز آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، خاص طور پر مڈل ایسٹ کی صورتحال میں، اور ہمارے چینل کا نام ہے، یوٹیوب چینل کا نام ہے اردو گلوب ٹی وی۔ اس کے علاوہ ہم کینیڈا سے ایک اردو پوسٹ اخبار بھی شائع کرتے ہیں، ایک انگلش کا اخبار ہے ایشین پوسٹ۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اگر ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں گے تو ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور ہمیں گائیڈ بھی کریں۔ بات کرتے ہیں آج وائٹ ہاؤس کی جو پریس سیکرٹری ہیں کیرولین، انہوں نے کہا ہے کہ جی صدر ٹرمپ گزشتہ 3 دنوں سے ایران کے ساتھ نتیجہ خیز بات چیت میں مصروف ہیں۔ کون سی نتیجہ خیز بات چیت ہے یہ انہوں نے نہیں بتایا۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے خلاف کارروائی شیڈول کے مطابق ہے، اور ایرانی حکومت اس جنگ سے نکلنے کی کوشش میں ہے، یہ ان کا موقف ہے۔ یہ پیغام ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے لہجے کے بالکل برعکس ہے، جنہوں نے بعد میں کہا تھا کہ ایران کا فی الحال مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایرانی قیادت بڑے کانفیڈنس سے اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے سفارتی سطح پر اور دفاعی انداز میں اپنے آپ کو بڑے خوبصورتی سے پریزنٹ کیا ہے، اور انہوں نے تصدیق کیا ہے کہ دوست ممالک کے ذریعے ایران کو پیغامات بھجوائے گئے ہیں، لیکن پیغامات کا یہ تبادلہ مذاکرات یا کوئی گفتگو شنید نہیں ہے۔ لیکن صدر ٹرمپ کا اصرار ہے کہ ایران مذاکرات کر رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ یہ کہنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں مارے جانے کا خدشہ ہے، اور انہیں امریکہ کے ہاتھوں مارے جانے کا بھی خطرہ ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں اب وہ اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ انہیں خطرہ ہے کہ کوئی بھی شخص انہیں امریکہ میں مار سکتا ہے۔ خلیجی ممالک کے لیے جو صورتحال وہ بڑی واضح ہے، وہ اب بھی ایران کے رد عمل کی پہلی صف میں ہے، اور ابنائے حرمس جس پر ان کی معیشتوں کا انحصار ہے تاحال محفوظ نہیں ہے۔ کویت انٹرنیشنل پر ایک ایئرپورٹ جو ہے ان کے ایک ڈرون حملہ کیا گیا ہے، اور فیول ٹینک میں آگ بھڑک اٹھی ہے، جس پر ہنگامی عملے نے قابو پایا۔ اگرچہ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن یہ اس بات کی یقین دہانی ہے کہ اہم تنصیبات اب بھی خطرے کی زد میں ہیں، اور جتنے خلیجی ممالک ہیں وہ ایران کے اس طرح کے رد عمل سے نہ صرف خوف زدہ ہیں بلکہ بہت حد تک پریشان بھی ہیں کہ ان کے پاس سوائے میزائل کو یا ڈرون کو روکنے کی کوشش کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کوشش ضرور کر رہے ہیں لیکن حل کوئی نہیں ہے۔ ادھر اقوام متحدہ میں کویت کے سفیر جو ہیں ناصر عبداللہ، انہوں نے شدید رد عمل دیا ہے، اور اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جارحانہ طرز عمل بین الاقوامی خود مختاری اور انسانی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کی انتہا تک پہنچ چکا ہے۔ ادھر یو اے ای ایران کے حملوں کا سب سے زیادہ نشانہ بنا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ دہشت گردوں کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوگا۔ حکام کے مطابق اگر ایران کی حکومت برقرار رہتی ہے تو تعلقات کی بحالی مشکل ہوگی۔ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی، انہوں نے ایران کے سرکاری ٹی وی کے ساتھ ایک انٹرویو دیا ہے۔ اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جی کئی دنوں سے امریکی فریق نے مختلف ثالثوں کے ذریعے پیغامات بھیجنے شروع کیے ہیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ چونکہ یہ پیغامات دوستانہ ممالک کے ذریعے پہنچائے گئے ہیں، تو دوستانہ ممالک میں سب سے آگے پاکستان ہے، اور نام تو نہیں لیا انہوں نے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پہنچائے گئے ہیں، اور ایران نے نہ ان کا جواب اپنی پوزیشن بیان کر کے اور انتباہات جاری کر کے دیا ہے۔ اس لیے یہ نہ مکالمہ ہے، نہ مذاکرات، اور نہ ہی اس نوعیت کی کوئی اور چیز ہے۔ اراغچی نے یہ بھی کہا ہے کہ جی فی الحال ایران کی پالیسی دفاعی پالیسی ہے، اور وہ اپنا دفاع جاری رکھے گا، اور ان کا فی الحال مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے ان کے کانفیڈنس کا، ان کے مضبوط ارادوں کا، اور ان کی کہیں سے بھی گھبراہٹ ظاہر نہیں ہوتی۔ تو ایران جو ہے وہ مضبوط قدم پر کھڑا ہوا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اسرائیل کی جنگ ہے، اور اس کی قیمت خطے کے عوام اور امریکہ کے عوام ادا کر رہے ہیں۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں محمد باقر
قالیشاف سے منسوب ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ دعویٰ کیا ہے کہ کچھ اطلاعات یہ بتاتی ہیں کہ ایران کے دشمن خطے کے ایک ملک کی پشت پناہی سے ایران کے ایک جزیرے پر قبضے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب یہ ملک کون سا ہے یہ انہوں نے نہیں بتایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی دشمن کی تمام نقل و حرکت پر ہماری مسلح افواج کی کڑی نگرانی بھی ہے، اور اگر انہوں نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو اس علاقائی ملک کا تمام اہم انفراسٹرکچر بلا کسی پابندی کے مسلسل حملوں کا ہدف بنے گا۔ اب یہ ملک کے حوالے سے مختلف قیاس آ رہی ہیں۔ کچھ سوشل میڈیا پہ ایسی بھی خبریں تھیں کہ شاید پاکستان کوئی بلوچستان کا علاقہ امریکہ کو دے رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ خبر 100% غلط ہے اور یہ فیک نیوز ہے، اور کوئی اور ملک ہو سکتا ہے کہ پڑوسی اور ملک جو ہیں ان میں سے کسی ایک ملک نے امریکہ کو یہ یاد دہانی کرائی ہو کہ ہم اپنا کندھا پیش کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے تو واضح کہا ہے کہ جی ہماری مسلح افواج جو ہیں وہ چوکس ہیں اور کڑی نگرانی میں ہیں، اور انہوں نے اس جزیرے کی بھی نشاندہی نہیں کی اور ملک کا بھی نام نہیں لیا۔ اب کچھ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ قلیاف کو جو ہے ممکنہ شراکت دار اور حتیٰ کہ مستقبل کے ممکنہ رہنما کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ اور ایران کی پاسداران انقلاب کے ایک کمانڈر نے کہا ہے کہ آج اسرائیلی شہروں دیمونا اور حیفا کو نشانہ بنایا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کے جواب میں ہم نے نشانہ بنایا۔ یہ ایک واضح پیغام ہے۔ پاسداران انقلاب نے ان دونوں شہروں پر حملوں کی ذمہ داری قبول بھی کی ہے، اور اسرائیل کے ہوم فرنٹ کمانڈ نے بھی ان علاقوں میں ایران کی جانب سے داغے گئے پروجیکٹائلز کے بارے میں وارننگ بھی جاری کی تھی۔ پاسداران انقلاب ایروسپیس کے کمانڈر مجید موسوی نے سوشل میڈیا پر کہا کہ ٹرمپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایران کے خلاف ہر دھمکی اور الٹیمیٹم جنگ کارروائی کا حصہ ہے۔ مذاکرات کے لیے 5 شرائط پیش کی گئی ہیں کہ دشمن کی طرف سے جارحیت اور قتل عام کا مکمل خاتمہ، ایران کے خلاف دوبارہ جنگ کو روکنے کے لیے مربوط طریقہ کار، جنگ میں ہونے والے نقصانات کے معاوضے کی ضمانت، حملے میں جو خطے میں تمام محاذوں اور مزاحمتی گروہ ہیں ان کے خلاف جنگ کا خاتمہ ہو، اور بین الاقوامی برادری ابنائے حرمس پر ایران کا اختیار تسلیم کرے۔ بڑی اہم شرائط ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان شرائط پر امریکہ کیا رد عمل دیتا ہے۔ اسرائیل کا تو ابھی تک جو بھی رد عمل ہے وہ جنگ جاری رکھنے پر ہی مزید ہے، اور ایران کے جو خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر ہے اس کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ خود ساختہ عالمی سپر پاور کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی شکست کو معاہدہ نہ کہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی کیا آپ کے اندرونی اختلافات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ خود ہی اپنے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ نہ تو خطے میں اپنی سرمایہ کاری دوبارہ دیکھیں گے، اور نہ ہی توانائی اور تیل کی وہ پرانی قیمتیں، جب تک آپ یہ سمجھ نہ لیں کہ خطے کا استحکام ہماری مسلح افواج کے طاقتور ہاتھ سے یقینی بنتا ہے، اور استحکام سے ہی آتا ہے اور طاقت سے آتا ہے۔ انہوں نے یہ بڑی خاتم الانبیاء جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے انہوں نے بڑے سخت اور جارحانہ لفاظی کی ہے، اور ٹرمپ کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ جی یہ خود کو جو سپر پاور سمجھتے ہیں وہ ہم ان کی طاقت ہم نے کافی حد تک نکال دی ہے۔ ادھر امریکہ اور اسرائیل نے عارضی طور پر 2 ایرانی عہدیداروں وزیر خارجہ عباس عراقچی اور جو اسپیکر ہیں باقر قالیباف کو اپنے ہدف کی فہرست سے نکال دیا ہے۔ غالباً اس لیے نکالا ہوگا کہ ان سے انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں، اور شاید مذاکرات کے لیے وہ ان 2 شخصیات کو گڈ ٹو گو کا اور تھمز اپ دیں گے۔ اور ایک امریکی ادارے کے مطابق امریکی حکام نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل نے عارضی طور پر 2 سینئر ایرانی عہدیداروں کو اپنی ہدف کی فہرست سے نکال دیا تاکہ وہ ممکنہ امن مذاکرات کی تلاش میں رہیں۔ حکام نے بتایا کہ ایرانی پارلیمانی اسپیکر اور وزیر خارجہ کو 4 یا 5 دنوں کے لیے ہدف کی فہرست سے ہٹایا گیا ہے، یعنی ٹیمپریری ہٹایا گیا، اس کے بعد وہ پھر لسٹ میں ان کا نام ڈال دیں گے، کیونکہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ جنگ کے خاتمے کے لیے اعلیٰ سطح کے مذاکرات کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں۔ برطانوی خفیہ ایجنسی MI
6 کے مطابق ان کے ایک سابق سربراہ ایلیکس ینگر انہوں نے کہا کہ موجودہ جنگ میں ایران حاوی نظر آتا ہے۔ MI6 کے سربراہ ایلیکس ینگ نے بتایا کہ ٹرمپ نے پہلے حملے کے بعد جو حاصل کیا وہ کھو دیا ہے۔ ان کے مطابق ایران نے پچھلے سال جون کی جنگ کے بعد اپنے ہتھیار سارے ملک میں پھیلائے اور فوجی کمان نیچے تک منتقل کرنے کا فیصلہ کیا، جو بہت ہی کارآمد اور کارگر ثابت ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے ابنائے حرمس کی معاشی اہمیت کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ تو یہ ان کی ایک بہت بڑی حکمت عملی تھی جسے MI6 نے بھی تسلیم کیا ہے۔ ادھر امریکہ کا ایران میں جو 82ویں ایئر بورن ڈویژن تعینات کرنے پر ایک سنجیدہ غور ہو رہا ہے، اور یہ ایک بڑی اہم خبر ہے، یہ آپ کو ہم دیتے چلیں۔ مجھے نہیں پتا کہ پاکستانی میڈیا میں یہ خبر ہے کہ نہیں۔ خارق جزیرے پر قبضے کا جو منصوبہ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے زیر بحث آیا ہے، اور ٹرمپ کا ایران سے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ بھی ایک خبر آیا ہے۔ یہ اسرائیلی جو میڈیا ہے اس کے حوالے سے خبریں ہمارے پاس پہنچی ہیں۔ تو امریکہ نے ایران کے خلاف ممکنہ جو فوجی کارروائی کے لیے اپنی انتہائی تیز رفتار فوج جو ہے 82ویں ایئر بورن ڈویژن کو تعینات کرنے کے لیے سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر دیا ہے، اور رپورٹس کے مطابق اس ڈویژن کا ایک بریگیڈ جس میں تقریباً 3000 فوجی شامل ہوتے ہیں، مختصر وقت میں دنیا کے کسی بھی حصے میں پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکی حکام کے زیر غور اہم آپشن میں ایران کے اسٹریٹجک جزیرے جو ہیں خارق پر قبضہ شامل ہے، جو ایران کو تیل برآمدات کا سب سے بڑا مرکز ہے اور جہاں سے تقریباً 90% تیل عالمی منڈی تک پہنچایا جاتا ہے۔ اب ذرائع کے مطابق ممکنہ منصوبے کے تحت ابتدائی کارروائی امریکی میرینز کریں گے، جو بحری راستے سے جزیرے پر اتر کر کنٹرول حاصل کریں گے۔ اس کے بعد انجینئرنگ ٹیمیں تباہ شدہ رن ویز کی مرمت کریں گی تاکہ فضائیہ کے کارگو طیارے وہاں اتر سکیں اور مزید فوجی و سامان منتقل کیا جا سکے۔ ان 82ویں ایئر بورن ڈویژن کو بطور کمک تعینات کیا جائے گا۔ ماہرین کے مطابق ایئر بورن فورسز کی سب سے بڑی طاقت ان کی تیز رفتار جو تعیناتی ہے، تیز رفتار کارکردگی ہے۔ ان کے پاس بھاری اسلحہ اور بختر بند گاڑیوں کی کمی کچھ چیلنج بن سکتی ہے، خاص طور پر اگر ایران کی جانب سے جوابی حملہ بھی کیا گیا۔ دوسری جانب 2 امریکی میرین یونٹس پہلے ہی خطے کی جانب روانہ ہو چکے ہیں، جن میں ہزاروں فوجی جنگی طیارے ہیلی کاپٹر شامل ہیں جو کسی بھی ممکنہ آپریشن میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ امریکی فوجی قیادت زمینی جنگ، ایرانی قیدیوں کی حراست اور منتقلی، اور خطے میں طویل مدتی حکمت عملی کے مختلف پہلوؤں پر بھی غور کر رہی ہے۔ اور اسی دوران ٹرمپ نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے ایران کے ساتھ کسی قسم کا معاہدہ نہ کرنے کا بھی عندیہ دیا ہے، اور صرف غیر مشروط ہتھیار ڈالنا ہی قابل قبول ہوگا۔ یہ چونکہ اسرائیلی میڈیا کی خواہش ہے، خبر ہے، تو ایک جانب تو مذاکرات کر رہے ہیں اور ایک جانب وہ کہہ رہے ہیں غیر مشروط ہتھیار ڈالیں، جس کے بعد خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اب اس وقت سب سے بڑی جو سچویشن ایران اور امریکہ کی ہے وہ ایران میں ماضی میں جو ان کو سب سے بڑا خطرہ اور پریشانی تھی، وہاں پر موجود اسرائیل کے لیے اور امریکہ کے لیے جو جاسوسی کرتے تھے اس سے ان کا نیٹ ورک بڑا کمزور ہوا تھا۔ تو ایران میں تقریباً 40 کے قریب لوگوں کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے، اور ادھر ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے دنیا میں 8 جنگیں رکوائیں، وہی جو ان کا فلسفہ ہے کہ میں نے 8 جنگیں رکوائیں، اور اس جنگ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ ہم جیت بھی رہے ہیں۔ ابھی نہ تو کچھ ڈیسائیڈ ہوا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ جنگ جیت رہے ہیں۔ اور ایران جنگ کے باوجود امریکہ کی یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی جاری ہے، اور پاکستان نے آنے والی تمام غیر ملکی ایئر لائن کو واپسی کا فیول ساتھ لانے کی ہدایت کی ہے۔ اور ایرانی حملوں سے امریکی فوج ورک فرام، پہلے ہوم ہوتا تھا، فرام ہوٹل پر مجبور ہے، کیونکہ وہ میدان جنگ میں تو ہے نہیں، وہ ہوٹل میں موجود ہیں، وہاں سے جو آن لائن کام کر سکتے ہیں وہ تو کر رہے ہیں۔ اور
اس کے علاوہ آپ سے دو چھوٹی چھوٹی کچھ اور خبریں کر لیں کہ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جی امریکہ سے ہماری کوئی بات چیت نہیں ہوئی، اور عراق اپنی سرزمین پڑوسی ممالک پر حملوں میں استعمال نہ ہونے دے، خلیجی ممالک کا یہ مطالبہ ہے۔ اور لندن میں یہودیوں کی 4 ایمبولینسوں کو آگ لگانے کے الزام میں 2 افراد گرفتار کیے ہیں۔ ظاہر ہے یہودی کمیونٹی کے خلاف پوری دنیا میں ایک غصے کی لہر بہت زیادہ شدت سے پھیل رہی ہے، اور پاکستانی عہدیدار نے کہا ہے کہ پاکستان ایران کے باضابطہ جواب کا منتظر ہے، اور ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکی جنگی طیاروں F-18 کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ ہے۔ ادھر قطر نے کہا ہے کہ جی امریکہ اسرائیل کی ایران کے ساتھ جنگ سے خود کو الگ رکھے ہوئے ہے، اور امریکی سینٹ کام نے جو ہے اس نے ایران کی فوجی تنصیبات پر جو حملے کیے ہیں لیٹسٹ، اس کی ویڈیو بھی جاری کی ہے، اور ایران کی تل ابیب پر بڑے حملے، 200 زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ تو ایران بھی مسلسل حملے جاری کیا ہوا۔ تو اگلے ہم ویلاگ میں آپ کو خطے کی صورتحال اور دوسری عالم جنگ کے شروع ہونے کی وجوہات پر ہم ڈسکس کریں گے۔ تو صرف سید کو یہیں اجازت دیں، دیکھتے رہیں اردو گلوب ٹی وی، اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں، اور پلیز ہماری رہنمائی بھی کریں، گائیڈ کریں، کامنٹس ضرور دیں کہ ہمیں اس کو مزید کیسے بہتر کرنا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا اور ویلاگ میں جو ہمارے دوسرے دوست ہوتے ہیں وہ بھی وہی چیزیں پیش کر رہے ہیں، اس میں کوئی نئی چیز بہت کم ہے، کیونکہ جنگ کے حوالے سے تازہ ترین معلومات یا خبریں بہت کم لوگوں کے پاس ہیں۔ ہمارے پاس چند خبریں بڑی اہم تھیں، وہ ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ آپ سے پھر دوبارہ بات ہوگی، تو صرف سید کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔